إلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في فتنته وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ پیغمبر گرامی کا ارشاد ہوتا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کے عزم اور جزم میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی برداشت میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی ذہانت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھے، تو وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھے۔ انسان کمال کی تلاش میں خود اگر حاصل نہ کر سکے تو اس سے پیار کرتا ہے جس میں کمال پایا جاتا ہے۔ ہم امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے پیار نہیں کرتے کہ قرآن نے کہا ہے، صرف اس وجہ سے پیار نہیں کرتے کہ محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، صرف اس وجہ سے پیار نہیں کرتے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، بلکہ ہم نے علی میں کمال دیکھا ہے، اس لیے علی سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ علی نے کہا ہے کہ خدایا جس طرح میں چاہتا تھا میرا رب ہو تو اسی طرح ہے، اور مجھے توفیق دے کہ میں اس طرح ہو جاؤں۔ ہم کہتے ہیں اپنے مولا سے جس طرح چاہتے تھے ہمارا امام ہو آپ اسی طرح ہیں، آپ تقویٰ میں بے مثال ہیں، علم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، علم میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، سخاوت میں آپ کا کوئی نظیر نہیں، اور اس طرح شجاعت میں آپ کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا امام وہ ہو جو علم کی انتہا ہو، ایسا امام ہو جو سخاوت کی انتہا ہو، زہد کی انتہا ہو۔ اب ہمیں بھی توفیق دے ہم اس طرح ہو جائیں جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ انسان کمال کی تلاش میں ہے اور انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ آج اس کا گزشتہ کل سے بہتر۔ مثال کے ذریعے عرض کروں گا، جو لوگ 200 سال پہلے دنیا سے چل بسے ہیں نا، ان کو دوبارہ اٹھایا جائے نا تو ہمارے رہن سہن کو، ہماری گاڑیوں کو، ہماری سواریوں کو، ہماری رہائش گاہوں کو دیکھ کر وہ تعجب کریں گے، کہیں گے وہ دنیا ہے ہی نہیں جس کو ہم چھوڑ کر گئے تھے، کیونکہ انسان کمال کی تلاش میں اگر خود حاصل نہ کر سکے تو اس سے پیار کرتا ہے جس میں کمال پایا جاتا ہے۔ جو لوگ علم کی شدائی ہوتے ہیں وہ علم والوں سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ سخاوت کو پسند کرتے ہیں وہ سخیوں سے پیار کرتے ہیں، جو لوگ بہادر ہوتے ہیں وہ بہادروں سے پیار کرتے ہیں۔ خدا نے عجیب انتظام کر دیا کہ لوگوں علیحدہ علیحدہ خصوصیات اور کمالات کو نہ دیکھو، میں نے ایک ایسی ہستی بنا دی ہے، اگر علم سے پیار کرنا چاہتے ہو تو اس میں علم پایا تم پاؤ گے، اگر تم شجاعت سے پیار کرو گے تو اس میں شجاعت پاؤ گے، اگر تم سخاوت سے پیار کرو گے تو اس میں سخاوت پاؤ گے۔ اس لیے تو پیغمبر نے کہا دنیا کو چھوڑو، عام آدمیوں کو چھوڑو، عام سخیوں کو چھوڑو، عام علم والوں کو چھوڑو، اگر تم نے علم دیکھنا ہے تو آدم کا علم سب سے بڑھ کر ہے، وہ علی میں پایا جاتا ہے۔ اگر تم نے جزم اور عزم دیکھنا ہے، ارادہ دیکھنا ہے تو نوح سے بڑا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، تو وہ ارادہ تمہیں علی میں ملے گا۔ اگر تم چاہتے ہو دیکھو کہ برداشت اور تحمل خلیل اللہ سے بڑھ کر کسی میں برداشت نہیں پائی جاتی، وہ برداشت بدرجہ اولا علی میں پائی جاتی ہے۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه ومن اراد ان ينظر الى نوح فی عزمه ومن اراد ان ينظر ابراہیم فی حلمه ومن اراد ينظر الى موسى فی فتنته ومن اراد ان ينظر الى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب، جو علی ابن ابی طالب کی چہرے کی طرف نگاہ۔ بس انسان کمال کی تلاش میں ہے، اور اگر بہترین کمال دیکھنا ہے، دنیا کے تمام کمالات کو ایک جگہ پر دیکھنا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب۔ دیکھیں دنیا کا قانون ہے، جو آدمی زاہد ہوتا ہے نا وہ میدان کا پہلوان نہیں ہوتا، اور جو آدمی زاہد ہوتا ہے کبھی بھی اس کے ہاتھ سخت نہیں ہوتے۔ لیکن علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں کہ زاہد بھی ہیں اور میدان میں لڑ بھی رہے ہیں، اور جب کام کی
باغ میں مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ ہستی ہے جنت سے کھانا منگوا سکتی ہے، یہ وہ ہستی ہے جنت سے لباس منگوا سکتی ہے۔ مثال کے ذریعے عرض کروں گا، حضرت آدم جب جنت سے نکل رہے تھے نا تو خدا نے کہا کہ جنت کا لباس اتار دو۔ جنت سے جا رہے ہو تو جنت کا لباس اتار دو۔ کہا کیوں؟ کہا جب تک جنتی ہی تھے جنت کا لباس پہن سکتے تھے، اور جب جنتی نہیں ہے تو جنت کا لباس نہیں پہن سکتے۔ یعنی جنت کا لباس باہر نہیں جا سکتا کیونکہ مالک نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں شریعت میں، ایک ہوتی ہے ملکیت، ایک ہوتا ہے اباحہ تصرف۔ اس چٹائی پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے اباحہ تصرف ہے، لیکن ملکیت آپ کی نہیں ہے۔ اس کو آپ گھر نہیں لے جا سکتے۔ یہاں آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن وضو یہاں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پانی کو باہر آپ نہیں لے جا سکتے۔ یہاں کی چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن باہر آپ نہیں لے جا سکتے کیونکہ مالک نہیں ہے۔ آدم تھے جنتی لیکن مالک نہیں تھے۔ حکم ہوا کہ جنت میں چھوڑ دیں جنت کے لباس کو کیونکہ مالک نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہستی ہے، مدینے میں بیٹھی ہوئی ہے، مدینے میں بیٹھی ہوئی ہے اور ثابت کر رہی ہے کہ ہم جنت کے مالک ہیں، مدینے میں بیٹھ کر جنت کے لباس کو منگوا سکتے ہیں۔ بس فرق ہے آدم میں اور علی میں۔ جہاں پر سارے کمالات اکٹھے ہوتے ہیں نا اس کو کہا جاتا ہے علی۔ کلام ہو تو علی کا، ہاتھ سخاوت والا ہو تو علی کا، ہاتھ شجاعت والا ہو تو علی کا۔ کسی نے سوال کیا امام زین العابدین سے کہ مولا بتائیں کہ بولنا بہتر ہے یا خاموش رہنا؟ صلوات پڑھنا۔ کسی نے سوال کیا امام زین العابدین سے کہ مولا بتائیں بولنا بہتر ہے یا خاموش رہنا بہتر؟ آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ سارے کہیں گے خاموش رہنا۔ یہ امام نے فرمایا لِكِلَيْهِمَا آفَاتٌ وَإِذَا سَلِمَ مِنَ الْآفَاتِ الْكَلَامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ۔ دونوں میں کچھ خرابیاں ہیں، لیکن جب خرابیوں کو سائڈ پر رکھا جائے تو بولنا بہتر ہے خاموش رہنے سے۔ لیکن کون بولنے والا ہو اور کون سننے والا ہو، دعوت زل شیرہ ہو، بولنے والا صلوات پڑھنا بس۔ بیٹھ سے تاکہ میرا یہ جو آخری پوائنٹ ہے ضائع نہ ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ بولنا بہتر ہے خاموش رہنے سے۔ کہا بھئی باس اللہ الانبیاء، خدا نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ بولیں، اس لیے بھیجا ہے کہ بولیں، لیکن کہاں بولیں؟ دعوت ذل شیرہ ہو تو فرما رہے ہوں یا علی انت منی وانا من، تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں، بستر ہجرت ہو، اور خدا ارشاد فرما رہا ہو من یفشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور پیغمبر میدان میں ہو، احد کا میدان ہو، خدا کی آواز آ رہی ہو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور احد کا، اور اس کے بعد خندق کا میدان ہو، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اور خیبر کا میدان ہو، پیغمبر بول رہے ہو، ارشاد فرما رہے ہو، اور یہ بولنا معنی رکھتا ہے، یہ بولنا افضل ہے کہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہو لأعطین الرایہ رجلا کرارا غیر فرارا یحب اللہ ورسولہ، میں کل پرچم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا۔ امیر شام نے 70,000 سے زیادہ ممبر لگائے برا بلا کہنے کے لیے امیر المومنین۔ سعد بن ابی وقاص آئے مدینہ سے اور کہا کہ اے سعد تم کیوں نہیں کہتے ہو جو میں کرتا ہوں، جو میرے مولوی کرتے ہیں؟ تو سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ 3 خصوصیات جو علی میں پائی جاتی ہیں نا، یہ اگر مجھ میں ہوں تو میری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے، اور ان 3 خصوصیات کی بنیاد پر میں علی کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، علی پر درود پڑھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا تو کون سی 3 سی خصوصیات ہیں؟
کہا ایک خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہم ساری رات انتظار کرتے رہے کہ پرچم ہمیں ملے گا، علم ہمیں ملے گا، یہ اعزاز ہمیں ملے گا۔ صبح ہوئی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا لأوتین رایا، کہ کل میں پرچم اس آدمی کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ اور روایات بتاتی ہیں کہ امام علی مدینے میں تھے، خیبر میں نہیں تھے۔ لوگ تعجب کرنے لگے کہ ہو نہیں سکتا علی کو ملے گا، ہمیں مل جائے گا۔ جب پیغمبر نے کہا کہ نہیں علی کو ملے گا تو کچھ لوگ راستہ تک رہے تھے کہ علی کس طرح آئیں گے مدینے سے خیبر میں، لیکن سلمان فارسی واحد ہستی ہیں جو راستہ نہیں تک رہی تھی، زمین کو نہیں تک رہی تھی، آسمان کو تک رہی تھی، آسمان کو تک رہی تھی۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ خیبر کا اتنا فاصلہ ہے تو مولا علی کس طرح پہنچے مدینے سے خیبر میں؟ دور جو فاصلے ہوتے ہیں میرے اور آپ کے لیے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے یہ فاصلے نہیں ہوتے۔ زمین ان کے لیے سمٹ جاتی ہے، ایک پاؤں مدینے میں ہوتا ہے دوسرا خیبر میں ہوتا ہے، زمین ان کے لیے سمٹ جاتی ہے۔ اس لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کل پرچم میں اسے دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا۔ دوسری خصوصیت کہا کہ سارے لوگ رشتہ مانگنے کے لیے آئے محمد مصطفیٰ سے، بیٹی کا، اور سب کو چاہت تھی، بڑی بڑی آفریں کی۔ پیغمبر کے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے بہت بڑی آفر کی، کس کی؟ ماہریہ کی، حق مار کی، بہت بڑی آفر کی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، خدا اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور ستارے کا انتظار ہوا، قرآن نے آواز دی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ رہا ہے۔ اور ستارہ کہاں ٹوٹا؟ امام علی علیہ السلام کی کہا۔ اور قرآن نے بڑی پیاری مثال دی ہے، قرآن میں سورہ شمس میں کہا وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، کیا کہا کہ قسم ہے سورج کی جب وہ چمک رہا ہو، اور چاند کی قسم ہے جب وہ سورج کے بعد آئے۔ بڑی پیاری تشبیہ دی ہے حدیث نے، سورج سے مراد محمد مصطفیٰ ہیں اور چاند سے مراد علی مرتضیٰ ہیں۔ کیوں مثال دی؟ کیونکہ جو چاند ہوتا ہے اس کی روشنی اپنی ہوتی، سورج جو ہوتا ہے اس کی روشنی اپنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، سورج سے نہیں ہوتی ہے، یعنی گویا روشنی ایک ہوتی ہے، دو جگہ سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اور دوسری مثال بڑی پیاری دی ہے، جب تک سورج کی حکومت رہتی ہے نا تو چور ڈاکو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، مخفی ہوتے ہیں۔ لیکن جب حکومت آتی ہے چاند کی تو وہی چور ڈاکو سارے باہر نکل آتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح ہوا کہ جب تک سورج کی حکومت تھی چور تھے، لیکن روشنی کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ اور ایک اور خصوصیت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جو علی میں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تبوک کے دن پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی من بعدی، کہ تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، فرق یہ تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور بڑی پیاری مثالیں دی ہیں۔ ایک اور مثال پیغمبر نے فضائل کے طور پر اظہار فرمایا، پہلے آپ خدمت میں وضاحت کرتا ہوں۔ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں ریفرنس کے طور پر اسلام میں، مین دو چیزیں ریفرنس کے طور پر جن کو ہم ریفرنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں شرعی احکام کو لینے کے لیے، استنباط شرعی احکام کے لیے، شرعی مسئلے حل کرنے کے لیے، شریعت کو جو ہے مشکلات کو حل کرنے کے لیے دو چیزیں استعمال کرتے ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث۔ قرآن تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے، حدیث کی وضاحت علماء اس طرح کرتے ہیں شیعہ اور سنی، یہ ہے کہ پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل اور پیغمبر کی تائید حدیث کہلاتی ہے۔ پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل اور پیغمبر کی تائید حدیث کہلاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حدیث کیا، اور پھر پیغمبر کی جو قول ہے، فعل ہے، اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز پیغمبر تمہیں دیں اسے لے لو، ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روکے اس سے تم رک جاؤ، جس سے تمہیں روکے اس سے تم رک جاؤ۔ پیغمبر کا قول کیا حدیث ہے، پیغمبر کا فعل حدیث ہے،
پیغمبر کی تائید حدیث ہے. پیغمبر کا قول کیا ہے؟ پیغمبر کا قول ہے کہ یا علی انت منی و انا منک، تو مجھ سے میں تجھ سے ہوں. یعنی کوئی چاہتا ہے شریعت لے نا تو پیغمبر سے لے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ علی کو لے، علی کو لے گا تو شریعت کو لے گا، علی کو نہیں لے گا تو شریعت کو نہیں لے رہا. پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی یا علی مثل کا کمثل الکعبہ، علی تیری مثال کعبہ جیسی ہے، تو تیری مثال کعبہ جیسی ہے. یعنی جتنا احترام کعبہ کا اتنا تیرا ہے. یطاف ولا یطوف، کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، کعبہ کسی کا طواف نہیں کرتا. یعنی تم نے علی کی اطاعت کرنی ہے، علی نے کسی کی اطاعت نہیں کرنی. یطاف ولا یطوف، کعبہ علی تیری مثال کعبہ جیسی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی 1000 رکعت نماز پڑھے وضو کے ساتھ، پیارے کپڑے پہن کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے، اچھی طرح تیار ہو کر کے مکمل تیاری کرے، ساری اس کی تیاری مکمل ہے نماز میں، لیکن قبلہ رخ نہیں ہوتا، قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتا، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کی نماز ریجیکٹ ہو جائے گی. ایک اور پوچھتا ہوں آپ سے، ایک آدمی ذبح کرتا ہے، مسلمان بھی ہے، تکبیر بھی پڑھتا ہے، لیکن جو چیز ذبح کر رہا ہے، ذبیحہ جو ہے، اس کو قبلہ کی طرف نہیں موڑتا، کیا وہ حلال ہوگا؟ بس پیغمبر نے کہا کہ علی تیری مثال کعبہ جیسی ہے. یعنی اگر کوئی 1000 رکعت نماز پڑھے گا، اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے، اس کی نماز رد کر دی جائے گی. اسی بنیاد پر جو آدمی علی سے محبت نہیں رکھتا، ناسبی ہے، اس کا ذبح شدہ حلال نہیں ہے. پیغمبر کی ایک اور حدیث ہے، اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ ملاتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. صحیح. اور اسلام میں کچھ چیزیں مقدس ہیں، بڑا ان کو مقام حاصل ہے، بڑی ان کو فوقیت حاصل ہے، بڑی ان کو ارزش ہے، بڑی ان کی ویلیو ہے. ایک کعبہ ہے، قرآن ہے، اور والدین. اور یہاں پر جملہ کیسے ہے؟ والدین کا احترام نماز سے بھی زیادہ ضروری ہے. بعض وقت لوگ ہمیں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے والدین تو دنیا سے چل بسے ہیں، آنکھیں انہوں نے بند کر دی دنیا سے، ہم اب ان کا احترام کس طرح کریں؟ نہیں، اس دنیا میں تو احترام یہ تھا کہ ان کے کھڑے ہو جائیں. اس دنیا میں یہ تھا کہ احترام ان کا تھا ان کی بات کو نہ کاٹے. اس دنیا میں یہ احترام یہ تھا کہ ان کی بات کو مانے. اس دنیا میں احترام یہ تھا کہ جب وہ موجود تھے ان کو فالو کریں. لیکن اس دنیا میں جانے کے بعد اب قرآن کی تلاوت ان کا احترام ہے، ان کے لیے مجلس رکھوانا ان کے لیے احترام ہے، ان کے لیے فاتحہ پڑھانا ان کے لیے جو ہے احترام ہے. ان کا احترام اس میں ہے کہ ان کے نام پر کوئی چیز آپ وقف کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں کچھ چیزوں کو تقدس حاصل ہے. خانہ کعبہ کو، قرآن کو، والد یا والدین کو. والدین کہنا یہ نہ ہو کہ یہ مسئلہ بن جائے گا، صرف والد کر کے بار بار. قرآن کو، خانہ کعبہ کو اور والد کو. اور اس کے بارے میں حدیثیں بھی ہیں. النظر و سلوات پر بلند بس میری طرف دیکھیں آپ جی، میری بات کو غور سے سنیں گے تو نتیجہ نکلیں گے. 3 چیزوں کو اسلام میں مقام حاصل ہے، خانہ کعبہ کو، قرآن کو، والد کو. خانہ کعبہ کے بارے میں ہے کہ النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے. طواف کرنے کے بغیر، حج کے بغیر، عمرے کے بغیر صرف آپ بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، دیکھنا عبادت ہے. مقام ہے اس کا، درجہ آتا ہوتا ہے انسان کو. دوسرا، قرآن نہ بھی پڑھ رہے ہوں، تلاوت نہ بھی کر رہے ہوں، صرف کھول کر کے اس کی زیارت کریں، یہ دیکھنا عبادت ہے. والد کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک حج مقبول کے برابر ہے، حج مقبول کے برابر ہے. یعنی حج بعض وقت ہوتا ہے، مقبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ یہاں سے جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں،
तगुदो करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अराफात में ठहरते हैं, मुजदलिफा में रात को क़याम करते हैं, शैतान को कंकरियां मारते हैं, सब कुछ करने के बाद गारंटी नहीं है कि हज आपका मकबूल हो, लेकिन वालिद के चेहरे की तरफ देखना हज मकबूल के बराबर है। एक शख्स पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुआ, या रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ तीनों सवाब हासिल करूँ, लेकिन जब काबा की तरफ देखता हूँ तो वालिद की तरफ नहीं देख सकता हूँ, वालिद की तरफ देखता हूँ तो कुरान की तरफ नहीं देख सकता हूँ। तो पैगंबर ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ, काम एक करेगा तीन तुझे सवाब मिलेंगे। वो ये कि अन्नज़्रु इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, क्योंकि जब अली के चेहरे की तरफ देखोगे तो तुम्हें काबा का सवाब मिलेगा, क्योंकि अली की मिसाल काबा जैसी है। और जब तुम अली के चेहरे की तरफ देखोगे तो कुरान को देखने का सवाब मिलेगा, क्यों? अल कुरान मा अलीन व अलीउन मा अल कुरान। और जब तुम अली के चेहरे की तरफ देखोगे तो तुम्हें वालिद के चेहरे की तरफ देखने का सवाब मिलेगा, क्योंकि अना व अलीउन अबवाए हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। उस दिन मैं अर्ज कर रहा था कि हर नबी की निशानी होती है मौजज़ा, हर नबी की निशानी है मौजज़ा। ये मौजज़ा लाएगा तो नबी की लाएगा। और ये भी आप याद रखें ना कि जिन लोगों ने मौजज़ा मांगा है ना, उन्होंने कबूल भी नहीं किया। सलमान फारसी ने मौजज़ा नहीं मांगा, अबू ज़र ने मौजज़ा नहीं मांगा, मिक़दाद ने मौजज़ा नहीं मांगा, अबू राफ़े ने मौजज़ा नहीं मांगा, अम्मार यासिर ने मौजज़ा नहीं मांगा। हर नबी की निशानी ये है कि उसके पास मौजज़ा हो। मौजज़े और जादू में दो बुनियादी फ़र्क हैं, दो फ़र्क है मौजज़े और जादू। मौजज़े और जादू में दो फ़र्क है। आम आदमी उसको नहीं समझ सकता, एक्सपर्ट समझता है, माहिर समझता है, माहिर समझता है। एक फर्क ये है मौजज़े और जादू में कि जादू का तोड़ पेश किया जा सकता है, मौजज़े का तोड़ पेश नहीं किया जा सकता। और ये भी पहले अर्ज कर रहा हूं, एक सलवात पढ़ने मौजज़े और जादू में दो बुनियादी फर्क है। पहला फर्क यह है कि जादू का तोड़ पेश किया जा सकता है, मौजज़े का तोड़ पेश नहीं किया जा सकता। एक शख्स ने ऐलान नबूवत किया, ऐलान नबूवत किया और कहा कि मैं नबी हूं। और ये भी याद रखें ना कि मौजज़ा आप जिस तरह नबी से मांगा जाए उसी तरह का मौजज़ा होना चाहिए। अगर उससे कम बेश हुआ तो मौजज़ा नहीं माना जाएगा। एक शख्स ने ऐलान नबूवत किया, लोगों ने कहा कि हमारे नबी वो जो थे जो कि दरख्त को हुक्म देते थे, वो चलकर आ जाया करता था, चांद को दो टुकड़े कर देते थे। अब तेरे पास भी कोई मौजज़ा है तो तू मौजज़ा कर। तो उसने क्या किया, दरख्त को कहा कि आ जा, एक दफा का, दूसरी दफा का दरख्त नहीं आया। उसने कहा कि नबी मगरूर नहीं होते, ये अगर नहीं आ रहा तो मैं चल कर चला जाऊंगा। और एक दफा एक था मुसैलमा का ज़ाब, उसका नाम था, झूठा नबी था, उसने ऐलान किया नबूवत का। लोगों ने कहा कि हमारे नबी जो थे वो मौजज़ा दिखाते थे और मौजज़ा करते थे, और उनका मौजज़ा ये था कि अपना लहाब दहान डालते थे कुएं में, चाह में, तो पानी जो होता था, खारा जो पानी होता था, मीठा हो जाता था। तो अब इसने कहा कोई मसला नहीं है, मुझे बताओ कि कुआं खारा है, नमकीन है, उसको मीठा कर दो। इस मलाउन ने अपना थूक वहां फेंका, जो पानी था वो भी खुश हो गया। मैं अर्ज कर रहा था कि मौजज़े की दूसरी क्वालिटी ये है, मेरिकल की दूसरी क्वालिटी ये है कि इसको मौजज़े को सीखा और सिखाया नहीं जा सकता। जादू को सीखा भी जा सकता और सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन मोहम्मद जैसा उस्ताद हो, अली जैसा शागिर्द हो, सीखा भी जा सकता और सिखाया भी जा सकता है। बुलंद तक सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अहले सुन्नत के बरादरान में बहुत ज़्यादा रवायात फ़ज़ाइल की मौजूद हैं।
اور بعض اہل سنت کے علماء نے قربانیاں دی ہیں اہل بیت کے لیے، شہادتیں پیش کی ہیں۔ ہم اہل سنت کی بات نہیں کرتے، ہم ناسبیوں کی بات کرتے ہیں۔ ناسبیوں نے مل کر کے ایک فیصلہ کیا کہ کیا کیا جائے کہ علی کے فضائل کو روکا جائے، کہ علی کے فضائل ختم ہو جائیں۔ انہوں نے ایک مولوی کو پیسے دیے کہ کوئی ایسا کام کرو کہ علی کے فضائل رک جائیں۔ وہ 2 دن سوچتا رہا، سوچنے کے بعد گھر سے باہر آیا، اس نے کہا کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، کہ علی وہ ہے جس کی محبت، جس کا نتیجہ جنت ہے، اور یہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے۔ سب نے کہا تم پر لعنت ہو، ہم نے تمہیں پیسے دیے کہ تو علی کی فضائل کو روک۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کو بیان کرو، لوگ اس کو سنیں، اس کی طرف توجہ دیں، اور تاکہ دوسرے فضائل کی طرف توجہ نہ دیں۔ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل، بہت مشہور ہے، حنبلی ان کو فالو کرتے ہیں۔ 4 امام اہل سنت کے، حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، اور یہ سارے اہل بیت کے محب تھے۔ ابن حدیث شافعی کا ایک دیوان ہے اہل بیت کی شان میں۔ ان کان حب آل محمد رفضا انی اول رافضی، اگر محمد و آل محمد کی محبت شیعہ ہونا ہے تو سب سے بڑا شیعہ میں ہوں۔ اور ان کے یہ شعر فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت النبوہ کفا بقدرکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کی قدر و منزلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل ہمیشہ اپنی تقریر میں بیان کرتے تھے کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو بعض ناسبوں نے اعتراض کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، کوئی اس کی دلیل آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ جو علی سے محبت کرے وہ کون ہے؟ سب نے کہا مومن۔ دیکھیں نا، 2 سچویشنیں تھیں مکہ اور مدینہ کی۔ مکے میں 2 قسم کے لوگ تھے، مسلمان تھے یا کافر، صحیح، کلمہ پڑھنے والے تھے یا کافر، تیسرا گروہ نہیں تھا۔ مدینے میں 3 گروہ ہو گئے تھے، مسلمان، کافر اور منافق۔ اور منافق وہ ہوتا ہے کہ جو کہ دل میں کفر رکھتا ہے اور اظہار نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں اظہار نہیں کر سکتا؟ وہ دیکھتا تھا کہ اظہار کروں گا تو ذوالفقار موجود ہے، جی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین موجود ہے۔ وہ اظہار نہیں کرتا تھا، چھپ کر کے وار کرتا تھا۔ اب صحابہ کرام آگے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، منافق ہم میں گھس جاتے ہیں، ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ یہ منافق ہے؟ کہا علی کا ذکر کرو تو پتہ چل جائے گا کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ جو علی کا ذکر سن کر کے خوش ہو جائے گا وہ مومن ہے، جس کے چہرے پر سلوٹیں آ جائیں گی، پریشانی آ جائے گی، وہ منافق کہلائے گا۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو علی سے محبت کرے وہ کون ہے؟ سب نے کہا کہ مومن ہے۔ کہا جو علی سے بغض رکھے وہ کون ہے؟ کہا منافق ہے۔ کہا جب تم نے فیصلہ یہ کر لیا کہ علی سے محبت کرنے والا کیا ہے؟ مومن ہے، اور بغض رکھنے والا منافق ہے، اب مجھے خود بتا دو مومن کا ٹھکانہ کیا اور منافق کا کیا ٹھکانہ ہے؟ کہا مومن کا ٹھکانہ جنت ہے، بس علی اس طرح جنت عطا کرتے ہیں، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے، بس علی اس طرح ہے کہ جنت اور جہنم کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا یا علی 3 چیزیں خدا نے تجھے دی ہیں، اس میں میں تیرا شریک ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے دیے ہیں تو میرا شریک ہے، کہا تجھے دیے ہیں میں تیرے ساتھ شریک ہوں۔ یعنی 3 فضیلتیں ایسی ہیں جو تجھے بھی ملی ہیں مجھے بھی ملی ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے تجھے عطا کی۔ کہا الجنت لی وانت قسیمھا، جنت میرا ہے علی تو تقسیم کرنے والا ہے، یعنی ملکیت میری ہے تقسیم تو کرنے والا ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا
کہ وہ آدمی جو علی سے محبت کرے جنت میں نہ جائے. اور پھر فرمایا الحوض لی وانت ساقی ہوا، حوض کوثر میرا ہے تو پلانے والا ہے. واللواء الحمد لی وانت حامل ہوا. روایت مشہور و معروف مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے حضرت ابوبکر سے کہ قیامت کے دن پیغمبر گرامی کا ایک بہت بڑا پرچم ہوگا، اس کا نام لواء الحمد ہوگا. جو بھی اس کے سائے میں آئے گا جنت میں چلا جائے گا. اس کو اٹھانے والا کون ہے؟ علی مرتضی. لواء الحمد لی وانت حاملها، یعنی صرف خیبر میں پرچم نہیں اٹھایا جی، آخر تک پرچم علی اٹھائے گا. لواء الحمد لی وانت حاملها، لواء الحمد میرا ہے تو اٹھانے والا ہے. اور خدا نے 3 چیزیں تجھے دی ہیں علی، وہ مجھے نہیں دی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی علیہ السلام پیغمبر سے افضل ہے. کئی فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض انبیاء میں ہیں بعض دوسرے انبیاء میں ہیں، وہ معیار نہیں ہے فضیلت کا. مثلا مثال کے طور پر ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں، ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بات کی ہے، حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بات کی ہے. ہمارے نبی سے متعلق ایسی روایت نہیں ملتی، پھر بھی ہمارے نبی حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں. کہا کہ اے علی 3 چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے تجھے دی ہے مجھے بھی نہیں دی. کہا کون سی ہیں؟ کہا ابنا کا مثل الحسن والحسین، تیرے بیٹے حسن حسین جیسے بیٹے خدا نے تجھے دی ہیں مجھے نہیں دی. زوجتو کا مثل فاطمہ، فاطمہ جیسی زوجہ خدا نے فضیلت تجھے دی ہے مجھے فضیلت نہیں دی. سحروں کا مثلی، مجھ جیسا خسر خدا نے تجھے دی ہے وہ مجھے نصیب نہیں ہوا. بس علی علیہ السلام کا جو مقام ہے اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. امام علی کے جو فضائل ہیں 2 طرح کے. ایک وہ فضائل جو خدا نے دیے ہیں، لا ینالو لہ الطیر، اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، خدا نے دی ہیں فضیلتیں. اور کچھ فضائل ایسے ہیں جو ہمارے لیے سیرت بنے. علی کا عدل ہمارے لیے سیرت بن سکتا ہے، علی کا تقوی ہمارے لیے سیرت بن سکتا ہے، علی کا جو کی روٹی کھانا اس کی اقتدا کی جا سکتی ہے. علی علیہ السلام کا یتیم نوازی کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا ہمارے لیے سیرت بن سکتا ہے. علی علیہ السلام کا غریبوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے سیرت بن سکتا ہے. علی علیہ السلام کا اچھا اخلاق ہمارے لیے سیرت بن سکتا ہے. علی ساری رات خدا کی بارگاہ میں جاگ کر گزارتے تھے، رات کو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. ہم 1000 نہیں پڑھ سکتے، علی کو فالو نہیں کر سکتے، لیکن 10 رکعت نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا. یتیم نوازی، مولا علیہ السلام گزر رہے تھے، کوفہ کی گلیوں میں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون آئی، کہا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ان بچوں کا والد علی کے ساتھ جنگ میں گیا تھا. پہچانا نہیں عورت نے، جنگ میں گیا تھا، شہید ہو گیا. اب ہم اکیلے ہیں، میں کھانا پکاتی ہوں تو بچے روتے ہیں، اور جب بچوں کا خیال رکھتی ہوں تو کھانا نہیں پکا سکتی. امام علی نے کہا کہ بچوں کو میرے حوالے کرو، میں ان کا خیال رکھوں. مولا نے یتیموں کو اٹھا لیے گود میں اور بار بار کہنے لگے یتیموں علی کو معاف کر دینا، علی کو نہیں پتا چلا کہ تم یتیم ہو گئے ہو. اور ان بچوں کو لوری دے رہے ہیں. کمبر کہتے ہیں کہ مولا اس انداز سے پیار کرنا آپ کے منصب کے خلاف ہے، آپ خلیفہ ہیں وقت کے. کہا نہیں، یتیموں کا خیال رکھنا میرے منصب کے مطابق ہے. اور یتیم کی آہ انسان کو لے لیتی ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ یتیم فلاں علاقے میں رہتے ہیں، ان کا کوئی یتیم نوازی کرنے والا نہیں، ان کا کوئی خیال نہیں رکھنے والا، اور اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا یتیموں کا، تو اس کی پکڑ ہو جائے گی. رمضان کا مہینہ، اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی رمضان آتا تو مولا اپنے بیٹوں سے سوال کرتے تھے. آل بیت علیہ السلام پر بڑی مصیبتیں گزری ہیں. پیغمبر گرامی کا جنازہ چند آدمیوں نے اٹھایا ہے. وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس کا قرآن گواہی دے رہی ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ ہستی جنازے میں 3-4 آدمی نے شرکت کی. اور اس سے بڑھ کر مصیبت آئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ
کوئی آدمی ایسا ہوگا جو وصیت کرے میرا جنازہ رات کو اٹھے، کوئی اس میں جنازے میں شرکت نہ کرے؟ نبی کی بیٹی مجبور ہو گئی کہ وصیت کرے کہ میرے رات کو میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور میرے جنازے میں زیادہ لوگ شرکت نہ کریں۔ کیوں مجبور ہوگی نبی کی بیٹی؟ پھر آگے چلتے ہیں، ایک جنازہ، پہلا جنازہ جو دن کو نکلا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تیروں کی بارش ہو گئی۔ آج ایک اور جنازہ اٹھنے جا رہا ہے کوفہ سے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا، باہر لوگ جمع تھے، کہتے ہیں امام علی نے کہا امام حسن کو کہ بیٹا جاؤ میرے صحابیوں کو کہو کہ تمہاری ڈیوٹی قبول ہے، تم جو آئے ہو تمہاری حاضری قبول ہوگی، اب تم واپس چلے جاؤ، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سارے کے چلے گئے، ایک آدمی رک گیا، اسبا بنت نباتہ رک گئے اور کہا امام حسن نے کہ اے چچا اسبا، آپ نے سنا نہیں ہے کہ بابا نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلے جائیں؟ کہا نہیں، میں اپنے مولا سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، مولا کی وصیت لکھنا چاہتا ہوں۔ مولا نے وصیت میں کیا لکھا؟ کہا میرے بیٹو سنو، اسبا تو سن، میں وصیت کر رہا ہوں اور میں نے تمہارے نانا رسول اللہ سے سنا ہے میرے بیٹو، قرآن کو نہیں چھوڑنا، قرآن سے وفاداری کرنی ہے۔ کل ظالم خصما و کل مظلوم اونا، کہتے ہیں روایت کے الفاظ ہیں، حجر بن عدی آئے ملنے کے لیے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام کے سر پر ایک رومال بندھا ہوا ہے اور رومال کا رنگ زرد ہے اور امام کے چہرے کا رنگ اس سے زیادہ زرد ہو چکا ہے۔ اب وصیت کی امام نے، اسبا بنت نباتہ گئے اور جانے کے بعد امام نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا، وصیت کر رہے ہیں، تمام بچوں کو حوالے کر رہے ہیں امام حسن کے اور تسلی دے رہے ہیں، نہ رو بیٹو، میں نے خواب میں دیکھا ہے رسول اللہ مجھے بلا رہے ہیں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا کہہ رہی ہے علی آنے میں جلدی کر، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں، حوض کوثر تمہارے لیے آمادہ ہو گئے، علی تجھے دنیا نے بڑا تنگ کیا ہے، تیرا علی تیری پریشانیاں ختم ہونے والی ہے، تیرے دکھ ختم ہونے والے۔ وصیت کر رہے ہیں، تمام اولاد اکٹھی ہے۔ ایک دفعہ کیا کرتے ہیں، غازی عباس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، غازی بیٹا تجھے پتا ہے میں نے تجھے کس لیے خدا سے مانگا ہے؟ تجھے پتا ہے میرے بیٹے حسین کا خیال رکھنا ہے غازی بیٹا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو میرے فرات کی طرف بڑھ رہا ہے، غازی بیٹا خیال رکھنا کہ یہ چلو تیرا بھائی حسین بھی آسا رہے تو پانی پی لے۔ ایک دفعہ امام حسین، امام علی علیہ السلام تسلی دے رہے بچوں کو، ایک دفعہ امام علی کی نگاہ بی بی زینب پر پڑی، وہ علی جو حسن کو تسلی دے رہے تھے، وہ علی جو غازی عباس کو تسلی دے رہے تھے، جب دیکھا نا بیٹی رو رہی ہے نا، بیٹی کا رونا برداشت نہ ہو سکا، یہ دیکھتے ہی زاروں قطار علی نے رونا شروع کر دیا۔ میں علی سے، مولا علی سے کہوں گا، مولا علی آپ کو اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہ کر سکے، کاش کہ کربلا میں ہوتے، یہ بیٹی آپ کی قاسم کے جنازے پر روئی، علی اکبر کے جنازے پر روئی، اپنے بھائی کے جنازے پر روئی اور یہ بین کیے یا انداخی کیا تو میرا بھائی ہے، اور رو کر یہ آواز دی، نانا رسول اللہ، نانا رسول اللہ، ماں فاطمہ زہرا، آپ کا وہ بیٹا آج کربلا میں لیٹا ہوا ہے جو آپ سے مدینہ میں نیا لباس مانگا کرتا تھا، آج اس کے پاس لباس کیا ہے؟ کربلا کی ریت نے اسے لباس پہنایا ہے اور اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے اس طرح ہو گئے ہیں جو ہار بنانے کے قابل ہو گئے۔ مولا علی نے جب بیٹی کو دیکھا نا، بیٹی رو رہی، لوگ اتنے روئے کہ روح پر آواز کر چکی۔ اب جنازہ نکلا ہے، جنازہ نکلا ہے،
حکم تھا میرے بیٹو رات کی تاریکی میں جنازے کو نکالنا ہے اور آپ نے پیچھے سے اٹھانا ہے، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے اور رات کی تاریکی میں ایک گمنام مقام کی طرف جنازہ نکلا ہے، کوئی نہیں ہے جنازے کو کندھا دینے والا، کوئی نہیں ہے جنازے کو اٹھانے والا، صرف حسن اور حسین ہے۔ جنازہ ایک جگہ پر جا کر رکتا، صدائے آسمانی آتی ہے، یہ علی کی دفن ہونے کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی کو دفنایا جائے گا۔ اب امام حسن نے دفنانے کے بعد جب پلٹے ہیں دیکھتے کیا ہیں، ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایک بوڑھا رو رہا ہے، ایک ضعیف رو رہا ہے، قریب ہوئے، کیا تم کیوں رو رہا ہے؟ کہا ایک شخص تھا مجھے روزانہ لا کر کھانا دیتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، آج 3 دن ہے، 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ امام نے کہا حلیہ بتا سکتا؟ کہا انبیاء جیسا اس کا حلیہ تھا، بڑی شفقت اس کے لہجے میں پائی جاتی تھی۔ کہا اے شخص اس کو معاف کرنا، وہ میرے بابا تھے، 3 دن سے وہ زخمی حالت میں تھے، اس لیے تیرے پاس نہیں آ سکے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین وسیعلم الذین یمنکرون ینتقمون۔ ماتم حسین آج تابوت کو تہکندہ دے، یا حسین یا حسین۔